ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. ثم بعد، عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من عمل حسنة فله عشر أمثالها ومن عمل سيئة فجزاء مثلها أو أغفر ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. آج آپ حضرات سے 1.5 مہینے سے بداعت کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. پچھلے جمعہ میں اپنی علالت کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا. جو حضرات تشریف لائے ہوں ان کے سے معذرت خواہ ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اب طبیعت نسبتاً بہتر ہے. اگرچہ ابھی تکلیف باقی ہے لیکن خیال یہ ہوا کہ یہ ایک موقع نیک صحبت کا ہوتا ہے. آپ حضرات دین کی طلب میں اللہ جل جلالہ کی رضا کے حصول کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے طالبوں کا مجمع ہوتا ہے جس پر اللہ جل جلالہ کی رحمتیں متوقع ہیں. تو اگرچہ بیان کی ہمت آج بھی نہیں ہو رہی لیکن سوچا کہ اس مجمع میں شرکت جو اللہ کے دین کے لیے اللہ کے لیے آنے والوں کی ملاقات اس کی زیارت اس کے صحبت کا حصول یہ بڑی برکت کی چیز. تو خیال ہوا کہ کچھ کہا جائے نہ کہا جائے لیکن کم از کم حاضری ہو جائے, آپ حضرات سے ملاقات ہو جائے اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمت اور توفیق بھی عطا فرمائے. اس لیے حاضر ہو جائے. اور واقعہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں جن حالات سے ہم آپ گزر رہے ہیں اس میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے طالبوں کا اجتماع اور کچھ دیر کے لیے ہی صحیح اچھی صحبت کا میسر آ جانا، یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ اور اس پرفتن دور میں جس میں ظاہری باطنی دینی دنیاوی ہر طرح کے فتنوں کا ایک سیلاب امٹ رہا ہے، اس دور میں عافیت کا راستہ اگر کوئی ہے تو وہ اپنی صحبت کو بہتر بنائے۔ میرے والد ماجد اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، آج کا زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، ہر طرف سے فتنوں کی ہوائیں چل رہی ہیں، اور ایسے فتنے ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی، وہ آج کے حالات میں ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے۔ فرمایا کہ جب فتنوں کا دور آئے گا تو اس فتنوں میں حالت یہ ہوگی کہ آدمی وہی شخص محفوظ ہوگا، وہی شخص محفوظ رہے گا فتنوں سے جو اپنے آپ کو الگ رکھے، اور جہاں فتنے امٹ رہے ہیں وہاں جانے سے باز رہے، یہاں تک کہ ان کو جھانک کر بھی نہ دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ فتنے ایسے ہوں گے کہ اگر کوئی شخص جھانک کر دیکھنا چاہے تو اس کا ارادہ فتنے میں جانے کا نہیں ہوگا، محض دیکھنا، تماشا دیکھنا اور جھانکنا مقصود ہوگا، لیکن فتنہ خود اسے اچک لے گا، فتنہ خود اسے اچک لے گا، ایسا دور ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں جو آدمی لیٹا ہو وہ بیٹھے سے بہتر، اور جو بیٹھا ہو وہ کھڑے سے بہتر، اور جو کھڑا ہو وہ چلنے والے سے بہتر۔ کیا مطلب؟ کہ ان فتنوں سے کنارہ کش ہو کر اپنے اللہ سے لو لگائے، وہی بہتر، وہی عافیت کرا میں رہے۔ تو میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے کہ فتنوں کے اس دور میں بچت کا راستہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ان فتنوں سے کنارہ کش رکھے اور اپنی صحبت کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، ایسے لوگوں کے ساتھ ملے جلے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ملاقات رکھے جو فتنوں سے دور ہو، اللہ سے لو لگائے ہوئے، آخرت کی فکر میں، آخرت کی طلب، وہی شخص محفوظ رہے، باقیوں کو تو فتنہ اچک کے لیتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنی رحمت کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہماری نصیحت کو درست فرمائے۔ اس غرض کے لیے میں نے سوچا کہ حاضری ہو جائے۔ تو حسب معمول ایک حدیث ابھی پڑھی آپ کے سامنے، جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے گا عرض کر دوں گا، نہیں ہمت ہوگی چھوڑ دیں گے۔ یہ حدیث ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، جو ابھی میں نے پڑھی آپ کے سامنے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں درویش منش صحابی تھے، درویش کے ساتھ وہ روایت کرتے ہیں
کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی بیان کرنا، پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بات نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں کہا. یہ بھی ایک حدیث قدسی ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ من عمل حسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن عمل سیئۃ فجزاء مثلھا او اغفر. کہ جو شخص اس دنیا میں کوئی نیک عمل کرتا ہے، کوئی بھی نیک عمل، تو اس کو اس نیک عمل کے 10 گنا اجر میں دیتا، ثواب اس کا 10 گنا دیتا. اور جو شخص کوئی برائی کرتا ہے، ناجائز کام کرتا ہے، تو اس کی سزا اتنی ہی دیتا ہوں جتنا اسے ناجائز کام کیا. وہاں تو نیکی کو بڑھا دیتا ہوں 10 گنا، اور 10 گنا بڑھا کر ثواب دیتا ہوں. اور برائی کی سزا وہ 2 گنا بھی نہیں بڑھاتا، بلکہ جتنی برائی ہے اتنی ہی سزا دیتا ہوں، او اغفر یا پھر معاف کر دیتا ہوں، یا معاف کر دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کوئی بھی نیکی تم کرو تو اس کا 10 گنا ثواب میرے ہاں تیار ہے. وعدہ ہے، وعدہ کسی مخلوق کا نہیں، اللہ جل جلالہ کا، کہ 10 گنا ثواب اس نیکی کا ملے. اور نیکی کے ساتھ کوئی قید نہیں لگائی، بلکہ کہا کوئی بھی نیکی، کوئی بھی نیکی، کوئی عبادت، کوئی نفلی عمل، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا، ثواب 10 گنا لازم. اللہ، یہ جو آپ نے سنا ہوگا آج کل مہینہ چل رہا ہے شوال کا، 6 عید کے روزے ہوتے ہیں جسے 6 شوال کہا جاتا ہے. تو حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے بعد شوال میں 6 روزے رکھ لے تو میں اس کو سارے سال کے روزوں کا ثواب دیتا ہوں. رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے، تو اس کو ثواب دیتا ہوں ایسا گویا کہ اس سے 4.5 سال ہو جائے. یہ جو 4.5 سال کا ثواب ملتا ہے عید کے روزوں پر، وہ اسی اصول پر مبنی ہے کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا. کیونکہ رمضان کے روزے ہوئے 30، چاہے 29 ہی ہوئے ہوں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں 30 ہیں. چاہے چاند 29 کا ہونے کی وجہ سے روزے رکھے 29، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ 30 ہی شمار ہوتے ہیں. کیونکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر عید لا ينقصان، عید کے مہینے کم نہیں ہوتے، 29 ہو تب بھی 30، تو وہ تو 30. اور 6 روزے رکھ لیے شوال کے تو 36 ہو گئے. 36 کو ضرب دو 10 سے تو 360 دن سال کے ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ 4.5 سال کا ثواب دے دیتے ہیں ان 36 روزوں میں. ہر نیکی کا یہی حال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گنا ثواب اس کا عطا فرمائے. اور برائی کے معاملے میں فرمایا کہ اول تو اتنی ہی سزا دوں گا جتنی نیکی برائی کی ہے، اس کو بڑھایا نہیں جاتا، یا پھر معاف کر دوں. یعنی اگر بندے نے توبہ کر لی اور توبہ کر لی، استغفار کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور
ندامت کا اظہار کر لیا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں معاف کر دو، وہ ایک گناہ ثواب بھی، ایک گناہ بھی ختم ہو گیا۔ اللہ، میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے سنا، کسی کتاب میں حدیث میں دیکھی، انہی کی زبانی سنی کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اوپر 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے۔ ایک وہ ہے جو نیکیاں لکھتا ہے، اور ایک وہ ہے جو بدیاں لکھتا ہے، گناہ لکھتا ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں فرشتوں میں یہ انتظام کر رکھا ہے کہ نیکی کے فرشتے کو امیر بنایا ہے بدی لکھنے والے فرشتے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہ ہے کہ جب 2 آدمی کسی کام پر جائیں تو اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے، تو ان 2 فرشتوں میں بھی یہ انتظام فرمایا کہ ایک فرشتے کو امیر بنا دیا دوسرے کا، اور نیکی لکھنے والے فرشتے کو امیر بنایا بدی والے فرشتے کو۔ تو وہ فرمایا کہ جب کوئی نیکی کرتا ہے بندہ تو جو امیر ہے فرشتہ وہ فوراً اس کو لکھ لیتا ہے، اس کے نام اعمال میں جلدی سے لکھ لیتا ہے، اور اس کے 10 گنا ثواب اس کا لکھ لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ کوئی بدی کرتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے، تو وہ بدی والا فرشتہ، جو بدی لکھنے والا فرشتہ، وہ فوراً نہیں لکھتا، وہ اپنے امیر سے پوچھتا ہے، نیکی لکھنے والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ یہ اس نے بدی کی ہے، لکھوں یا نہ لکھوں؟ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ ذرا ٹھہر، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے، استغفار کر لے یہ بندہ، اگر اس نے توبہ استغفار کر لی تو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں، تو اس کو روک دیتا۔ پھر دوسری برائی کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، پھر پوچھتا ہے کہ اب لکھوں؟ کہتا ہے ٹھہر جا، ہو سکتا ہے یہ توبہ کرتا ہے۔ لیکن جب 3 برائیاں یکے بعد دیگرے ہو جاتی ہیں اور توبہ نہیں کرتا، اس وقت نیکی کا فرشتہ کہتا ہے کہ اب تو مجبوری ہے، لکھ لو، پھر لکھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اس کے بندے کو عذاب ہو، اس کے بندے کو عذاب دینا نہیں چاہتے۔ بڑے عجیب عنوان سے قرآن کریم نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان لاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ یہ قرآن کے الفاظ، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو، ایمان لاؤ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو حد تک سزا دینا نہیں چاہتے، لیکن جب کوئی بندہ کمر ہی مانگ لے، اللہ بچائے، نافرمانی پر تل جائے، اللہ کو ناراض کرنے پر تل جائے، کمر باندھ لے، تو پھر اس کے بعد اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اور عذاب بھی اس طریقے سے کہ آخر وقت تک اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے کہ جب بھی توبہ کر لو اللہ تعالیٰ معاف کرنا۔ تو فرمایا کہ جو نیک عمل کرے گا اس کو 10 گنا اجر ملے گا، اور جو کوئی برائی کرے گا تو اس کو سزا اسی جیسی ملے گی یا میں معاف کر دوں۔ اور معاف کرنے کا قاعدہ آگے بتا دیا کیا کہ من عمل قراب الارض خطیئۃ ثم لقینی لا یشرک بی شیئا جعلت له مثلها مغفرۃ، کہ میں نے یہ قانون بنا دیا کہ جو شخص ساری زمین
بھر کر گناہ کر لے، اتنے گناہ کرے اتنے گناہ کرے اتنے گناہ کرے کہ گویا ساری زمین بھر جائے گناہ سے، اور پھر میرے پاس آ جائے، بس شرک نہ کرے میرے ساتھ، شرک نہ کیا ہو، ایمان رکھتے ہوئے کتنے ہی گناہ کیے ہوں، زمین کو بھر دیا ہو گناہوں سے، پھر میرے پاس آ جائے تو جعلت لہ مثلھا مغفرۃ، تو میں نے اتنی ہی مغفرت اس کے واسطے مقدر کر جس نے اس نے گناہ کیا، ساری زمین بھر دی گناہوں سے، اور پھر آ گیا ندامت کے ساتھ میرے سامنے توبہ کرنے کے لیے، استغفار کرنے کے لیے، میں اس کو معاف کروں۔ یہ قانون بتا کہ یہ دروازہ ہم نے کھول رکھا ہے، مرتے دم تک جب تک نظر کی کیفیت طاری نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہم نے دروازہ کھولا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، کتنے ہی دور سے لے گئے ہو آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ، ایک مرتبہ سچے دل سے اپنے گناہوں سے تائب ہو جاؤ، توبہ کر لو تو ہم تمہیں معاف کریں۔ اور جتنے گناہ کیے ہوں گے وہ صرف یہی نہیں کہ سزا نہیں ملے گی، نامے اعمال سے باہر کر دیے جائیں گے، نامے اعمال سے بھی مٹا دیے جائیں گے، گویا کیے ہی نہیں تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، دیکھو سبقت رحمتی علی غضب، فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر سبقت لے گئی۔ تو یہ قانون بتا بھائی، یہ قانون اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہم لوگ اس قانون سے فائدہ اٹھائیں، توبہ کریں، استغفار کریں، توبہ اور استغفار میں کی اہمیت کو سمجھیں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں انی لاستغفر اللہ کل یوم 70 مرہ، میں روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، حالانکہ معصوم ہے، گناہ ہو ہی نہیں سکتا سرزد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی استغفار کرنا۔ تو یہ بات حدیث قدسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بتائی ہے تاکہ استغفار اور توبہ کا اہتمام کریں اس کے بندے۔ صبح شام، صبح شام استغفار کی کثرت، اس کے لیے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ تعالیٰ کا یہ اچھا نقل فرمایا۔ پھر اگلا جملہ اس حدیث قدسی کا وہ بڑا عجیب، فرمایا کہ من اقترب الی شبرا اقتربت الیہ ذراعا، جو بندہ میرے پاس میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک گز بڑھ جاتا ہوں، جو میرے قریب آتا ہے ایک بالش، میں ایک گز اس کے قریب چلا جاتا ہوں۔ وَمَنِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اور جو میرے پاس ایک گز آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اور جو میرے پاس پیدل چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ اب اندازہ لگاؤ اللہ جل جلالہ کی رحمت، کہ فرمایا کہ جتنا میرے قریب آنے کی کوشش کرو گے اس سے کئی گنا زیادہ میں تمہارے پاس آ جاؤں اور تمہیں قرب اپنا عطا کروں۔ لیکن جو بات دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ فرمایا کہ جو میری طرف بڑھے، میرے قریب آنے کی کوشش کرے گا، ایک بارش کرے گا میں ایک ذرا کر دوں، لیکن کرے ہی نہ کوشش تو پھر کوئی وعدہ نہیں۔ یہ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ایک قوم ہے پوری جو اس غفلت میں مبتلا ہے
کہ بھائی کوئی لطیفہ غیبی سامنے آئے اور ہمیں زبردستی نیکی اور تقویٰ کے مقام تک پہنچا دے. بعض لوگ کسی شہر کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اس سے اصلاحی تعلق قائم کرتے ہیں، تو یوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ کرنا دھرنا پڑے گا نہیں، اس کے پاس کوئی ٹھیکہ ہے شیخ کے پاس، اور یہ اپنا ٹھیکہ پورا کرتے ہوئے یہ ہمیں خود اٹھا کے پہنچا دے گا جنت میں، ہمیں کچھ کرنا کرنا. تو یہ بہت بڑا دھوکہ. کوئی کسی کو اٹھا کے خود سے جنت میں نہیں پہنچا دے. تم سمجھ، جنت میں تو خود ہی چل کے جانا پڑے گا، خود ہی عمل کرنا پڑے گا. ہاں یہ وعدہ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ذرا چلو گے تو میں تم کو اس سے کہیں زیادہ اپنا قرب عطا کروں. ہمارے حضرت کی محمد صلی اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائیں، اس کی بڑی خوبصورت مثال دیتے تھے کہ اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے ایک بچہ ہے چھوٹا، تو ماں باپ چاہتے ہیں کہ وہ چلنا سیکھے، ابھی چلنا جانتا نہیں، چلنا سکھانا چاہتے ہیں اس کو. تو کیا کرتے ہیں کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو کھڑا کیا اور ذرا فاصلے سے اس سے کہا کہ آؤ، تاکہ وہ چلنا سیکھے. اگر وہ بچہ اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا، نہیں چلے گا، تو ماں باپ اس سے دوری رہے. لیکن اگر وہ قدم بڑھائے، ذرا سا قدم بڑھائے گا، لڑکھڑانے لگا، گرنے لگا، تو ماں باپ پھر اس کو گرنے نہیں دیتے، آگے بڑھ کے پکڑ لیتے، آگے بڑھ کر اس کو تھام لیتے ہیں کہ گرے نا. لیکن یہ تھامیں گے اس وقت جب وہ تھوڑا سا چلنا شروع کرے. اگر چلنا نہیں شروع کرے گا تو نہیں تھامے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری طرف ایک بارش بڑھ کے آتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ تیرے بس کا نہیں ہے کام، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تو تھوڑا سا اپنی ہمت سے، اپنے عزم سے، اپنے ارادے سے، اپنے فعل سے آگے بڑھے. تو بڑھے گا تو ہم تھام لیں گے، ہم پکڑ کے لے جائیں گے، گرنے نہیں دیں گے اگر تو تھوڑی سی ہمت کر. ہاں اگر ہمت ہی نہ کرے تو پھر کوئی وعدہ نہیں. وعدہ یہ ہے کہ ایک بارش صحیح لیکن بس ہماری طرف تو ہم تجھے سامنے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کو ہاتھ پکڑ کے اپنے راستے پر لے جاتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے لے جاتے ہیں اپنے راستے. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ بیٹھے بیٹھے کام بن جائے گا، یہ سمجھنا کہ میں کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ سوچنا کہ میں تمناؤں سے اور آرزوؤں سے جنت مل جائے گی، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے گی، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. کرو چلو، کتنا ہی نامکمل صحیح تمہارا عمل، کتنا ہی ادھورا صحیح، کتنا ہی ناقص صحیح، لیکن کرو عمل اور اس عمل کو جاری رکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ کھینچ لیں گے کسی نہ کسی وقت. اس ناقص عمل کی بھی بے قدری مت کرو، یہ ناقص عمل کی بھی بے قدری مت کرو. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اگر توفیق ہو گئی ہے تو اس کا شکر ادا کرو. یہ ناقص عمل بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کھینچ لینے کا ذریعہ بن جائے گا. تو بھائی جو کچھ سبق یہ ملا اس حدیث سے کہ اول تو خود ہمت کیے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، ہمت کیے بغیر کام نہیں. تو دنیا میں کوئی کافر نہ ہو. انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے تھے، ان کی عین خواہش ہوتی تھی
تو سارے لوگ مسلمان ہو جائیں اور سب لوگوں کی اصلاح ہو جائے. ایک چھو منتر کرتے, ایک نظر ڈالتے اور سب مسلمان ہو جائے؟ نہیں, بلکہ کچھ نہ کچھ عمل جب تک کسی کی طرف سے نہ ہو اس وقت تک نبی کا کی زیارت بھی اس کو فائدہ مند ہے. ابو جہل نے بھی زیارت کی, ابو لہب نے بھی زیارت تو کی, لیکن چونکہ طلب نہیں تھی, عمل نہیں تھا, عزم نہیں تھا, اس واسطے اس زیارت سے کبھی فائدہ نہیں اٹھاتا. ارے اور تو اور یہ جو معجزات ہوتے ہیں نا, انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ معجزات ظاہر فرماتے ہیں, اس میں بھی ایک عجیب نقطہ ہے. معجزہ ہوتا تو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لیکن ہر معجزے میں آپ دیکھو گے کہ کچھ نہ کچھ عمل ضرور کروایا گیا نبی سے. دیکھو پتہ نہیں کتنے واقعات ہیں احادیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر آپ کی برکت سے کھانے میں پانی میں برکت ہو گئی. ایک صحابی نے ایک مرتبہ دعوت کی غزوہ احزاب کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور کہا کہ آپ اور آپ کے ساتھ 2-4 صحابی آ جائیں. بھوک کے چہرے پر آثار تھے, تو صحابی نے سوچا, اپنی بیوی سے جا کے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر بھوک کے آثار دیکھے ہیں, تو کچھ کھانا وہ تو بنا لو. انہوں نے کہا میں بنا لیتی ہوں, لیکن تھوڑا بہت کھانا ہے, 2-4 آدمیوں کے لیے کافی ہو جائے گا. تو آپ چپکے سے جا کے حضور سے کہہ دیجیے گا کہ آپ اور آپ کے ساتھ ایک آدمی اور آ جائیں. ایسا نہ ہو کہ مجمع میں آپ کہہ دیں اور زیادہ آدمی آ جائیں, ہمارا کھانا نہ کافی ہو جائے. تو اس واسطے آپ چپکے سے جا کے کہہ دیجیے. خاتون نے وہ ہانڈی رکھ دی چولہے کے اوپر پکنے کے لیے. یہ آئے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے, آ کر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رسول اللہ کچھ کھانا تیار کیا ہے, آپ اور آپ کے ساتھ 2-4 آدمی اور تشریف لے آئیں. جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے پورے جس سے پورے لشکر تک سب کو دعوت دی. چلو بھائی جابر کیا دعوت ہے تم سب. اب یہ بڑے سٹ پٹائے کہ 2-4 آدمیوں کا کھانا, اور بیوی نے کہا بھی تھا کہ سب کے سامنے مت کہنا. پورا لشکر چلا ہے. اب جب گھر کے پاس پہنچے تو پہلے سے جا کر گھر میں گئے, وہ ہانڈی رکھی ہوئی تھی چولہے پر. تو بیوی سے کہا بھائی یہ تو معاملہ ایسا ہو گیا کہ پورے لوگ آ گئے, سارے لوگ. تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ بیوی جو ہے بڑی ناراض ہوئی. انہوں نے کہا بکا و بک, تمہارا ایسا اور ویسا, تم نے ٹھیک سے جس طرح میں نے کہا تھا اس طرح چپکے سے نہیں کہا ہوگا. لوگ آ گئے. میں نے کہا نہیں میں تو چپکے سے کہا تھا, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دعوت دی. تو خاتون بھی صحابیہ تھی. انہوں نے کہا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کہہ دیا تھا کہ چند لوگوں کا کھانا ہے, پھر بھی آپ نے سارے لشکر کو دعوت دے دی, تو پھر مجھے کوئی خوف نہیں, مجھے کوئی خوف نہیں, اس لیے کہ میں حضور ذمہ دار ہوں. جب حضور نے سب کو دعوت دی, جب تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا کہ ان سے کہنا کہ ہانڈی میں سے کھانا نکال کے دیتی جائیں, اور اس کو چڑھی رہنے دیں ہانڈی کو. تو وہ کہتے ہیں کہ سارا لشکر بیٹھ گیا اور میں نکال کے لاتا رہا. وہ ہانڈی تھی کہ ختم ہی نہیں ہوتی, یہاں تک کہ پورے لشکر نے سیاب ہو کر کھایا. اتنا 3-4 آدمیوں کا کھانا پورے لشکر کے لیے کہا. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر یہ معجزہ ظاہر کیا. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ معجزہ تو اس طرح بھی ظاہر ہو سکتا تھا نا کہ کوئی ہانڈی نہ ہوتی, کوئی سالن ہی نہ ہوتا, اور اللہ تعالیٰ غیب سے آسمان سے کھانا بھیج دیتے. لیکن اس طرح معجزہ ظاہر نہیں کیا گیا. معجزہ یہ کہ تھوڑا سا صحیح کھانا تم پکاؤ, تھوڑا ہی صحیح, لیکن تھوڑا کھانا تم پکاؤ گے تو ہم اس کے اوپر برکت ڈال دیں گے, ہم اس کے اندر اضافہ کر دیں گے. سکھا یہ دیا کہ جو اپنا عمل ضرور کرنا ہے کچھ نہ کچھ, تبھی معجزہ آئے گا. بغیر تمہارے عمل کے معجزہ نہیں.
ایسے بے شمار مواقع پر پانی کا واقعہ پیش آیا. غزوہ تبوک میں آپ تشریف لے جائیں اور پانی کی قلت، اتنا بڑا لشکر، پیاس لگی ہوئی، پانی مل نہیں رہا. تو آپ نے فرمایا کہ فلاں جگہ ایک چشمہ آئے گا، جب وہ چشمہ آئے تو مجھے بتا دینا، اور اس وقت مجھے بتا دینا تو اس وقت لشکر اس سے پانی پیے میرے کہنے کے بعد. چشمہ آیا، تھوڑا سا پانی تھا، چند آدمی پی سکتے تھے، لیکن نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ان کے اندر مبارک انگلیاں ڈالی تو سارا لشکر سیراب ہو گیا تھوڑے سے پانی سے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو پانی ویسے آسمان سے نازل کر دیتے، یا کوئی اور طریقہ ایسا ہوتا کہ سب سیراب ہو جاتے. لیکن میں نے کہا چشمہ تلاش کرو، چشمہ تلاش کرو، چشمہ تلاش کر کے تھوڑا پانی تم اپنے عمل سے حاصل کرو، بڑھ کے ہم ڈالیں، اس کو کامیاب ہم کریں گے. سبق یہاں پر بھی دے دیا کہ عمل اپنا کرنا چاہتا ہے، محض جب تک آدمی اپنا ہاتھ پاؤں نہیں ہلائے گا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی مدد کا وعدہ نہیں. سارے معجزات میں یہ نظر آتا ہے کہ تھوڑا سا عمل ضرور کروائے گا. یہ عمل کرو تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا، کہا کہ تمہارا ہاتھ یہاں بغل میں رکھو، اب نکالو تو وہ چمک رہا ہے. تو ویسے ہی بھائی بغل میں لگانے کیا ضرورت ہے، یہیں ویسے ہی ہاتھ جو ہے دیکھتے دیکھتے وہ چمک پیدا ہو جاتی ہے اس میں. لیکن کہا نہیں، تھوڑا سا عمل ضرور کرو تو بغل میں لے جاؤ، اور جب نکالو گے تو ہم اس کو چمکدار بنا دیں. ہر معجزے میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ہر معجزے کے اندر یہ بات نظر آتی ہے کہ کچھ نہ کچھ عمل بندے سے ضرور کرائے. جب معجزات میں یہ بات ہے تو اور کاموں میں بطریقہ اور کہ اپنا کچھ نہ کچھ عمل ضرور کرنا ہے. جب وہ عمل کر گزرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے. تو بھائی قدم بڑھانے کے بعد دور دور سے آدمی ہوا سوار کر کے بیٹھ جائے، زمانہ خراب، حالات خراب، ماحول خراب اور یہ اور وہ، اور اس کی وجہ سے آدمی ہاتھ پاؤں ہلانا چھوڑ دے تو پھر کچھ نہیں ہوتا. اب ہمارے حضرت والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال اور دیا کرتے تھے، یاد رکھنے کی ہے کہ دیکھو اگر کسی سیدھی سڑک کے اوپر کھڑے ہو اور وہ سڑک ایسی ہو کہ اس کے دونوں طرف درختوں کے ستارے ہیں، تو یہاں سے کھڑے ہو کے دیکھو تو افق پر ایسا نظر آئے گا کہ دونوں درختوں کے ستارے آپس میں مل گئے اور آگے راستہ بند. اب اگر کوئی احمق یہ سوچے کہ بھائی آگے راستہ جو بند ہے چلنا فضول، چلے ہی نا، قدم ہی نہ بڑھا، تو ساری عمر وہی کھڑا رہے گا. لیکن اگر چلنا شروع کرے تو چلنا جب شروع کرے گا تو پتہ لگے گا کہ حقیقت میں راستہ بند نہیں تھا، یہ نگاہ دھوکہ دے رہی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا معاملہ بھی یہی. اگر آدمی دور دور سے محض یہ ہوا سوار کر کے بیٹھ جائے کہ بھائی اس دور میں تو بڑا مشکل، یہ 20ویں صدی ہے، یہ 21ویں صدی ہے، اس میں دین کے اوپر چلنا بڑا مشکل، گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہے جی، کیسے ہم اپنے ماحول کو درست کریں، کیسے ٹی وی چھوڑیں، کیسے VCR چھوڑیں، کیسے بے پردگی چھوڑیں، یہ گناہ کیسے چھوڑیں، اور بد نگاہی کیسے چھوڑیں، اور جھوٹ کیسے چھوڑیں، اور رشوت کیسے چھوڑیں، یہ سوچ سوچ کے بیٹھا رہا تو وہ کبھی کامیاب نہیں. لیکن سوچے کہ بھائی اگر 100 مرتبہ یہ گناہ کرتا تھا کم سے کم اس کو کچھ تو کم کروں، 100 کو 50 کر دوں، 50 کو 25 کر دوں، 25 کو 10 کر دوں. تو جب کمی کرنے کا اقدام خود سے کر لے گا تو اگر تم نے 100 کو 50 کیا، اللہ تعالیٰ 50 کو 25 بھی کروا دے انشاءاللہ، اور 50 کو 25 کیا تو اللہ تعالیٰ 25 کو 0 بھی کرا دیں گے انشاءاللہ. یہ ذرا اندازہ لگاؤ، جائزہ لو. ہمارے حضرت فرماتے تھے بھائی سیدھی سی بات، کوئی لمبے چوڑے فلسفے کی بات نہیں، سیدھی سی بات یہ کہ ہر شخص
صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا اپنا جائزہ ہے. صبح سے شام تک میں کیا کرتا ہوں, کتنے فرائض واجبات ہیں جو میں نہیں کرتا, کتنی سنتیں ہیں جو ترک کیے گئے, کتنے نیک اعمال ہیں جو نہیں کرتا, اور کتنی برائیاں یا گناہ یا غلطیاں ہیں جو کرتا ہوں, اس کی فہرست بناؤ. اور پھر دیکھو کہ اس فہرست میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو تم فوراً چھوڑ سکتے ہو بغیر کسی تکلیف کے, ان کو تو چھوڑ ہی دو. جن کو چھوڑنے کے اندر کچھ تھوڑا سا وقت درکار ہے, اس کے لیے کوشش کر دو, اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو کہ یا اللہ یہ جتنا میرے بس میں تھا وہ تو میں نے چھوڑ دیا, باقی جو ہے وہ میرے بس میں نہیں آ رہا, اس کے اوپر قابو نہیں آ رہا, آپ اپنے رحمت سے کریں. تو پھر دیکھو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کرائیں, منزل تک نہ پہنچائیں, تو پھر کہنا لیکن دور دور سے بیٹھے بیٹھے کیسے ہو. تو اس لیے یہ کر کے, یہ کام کر کے جب کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ. تو دو کام ہمیشہ یاد رکھو, اپنی طرف سے قدم بڑھانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تکمیل کی دعا کرنا. بس یہ دو کام پلے باندھو ساری زندگی کا وظیفہ. اپنے حصے کا کام کرنے کے لیے قدم بڑھانا اور باقی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا کہ یا اللہ یہ میرے بس میں تھا, میں نے کر دیا, اب آگے تکمیل تک پہنچانا آپ کو. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میاں اللہ میاں سے باتیں کیا کرو. اب باتیں یہ کیا کرو کہ یا اللہ دیکھیے یہ ان کاموں میں مبتلا تھا, اتنا میں نے قدم بڑھایا, باقی کے اوپر میں مغلوب ہو رہا ہوں شیطان سے, نفس سے, حالات سے, ماحول سے, اور اس مغلوبیت کو ختم کرنے والے صرف آپ ہی ہیں, میرے بس میں نہیں. آپ ہی اس مغلوبیت کو ختم فرما سکتے ہیں, آپ ہی یہ رکاوٹ دور فرما سکتے ہیں. اللہ دور فرما دیجیے, یا تو دور فرما دیجیے یا پھر مجھ سے آخرت میں عذاب نہ دیجیے گا مجھے, یا تو آپ مجھے توفیق دے دیجیے. اتنا عمل تو میں نے کر لیا, آگے کام کے اوپر آپ توفیق دے دیجیے, ورنہ پھر مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے. اللہ تبارک اس طرح باتیں کیا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ. تو پھر دیکھو کیسے کام بنتا ہے, کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے. بس یہ پلے بات, اپنے حصے کا کام کرو جتنا آپ نے کر سکتے ہو, اور باقی کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہو. پہلے بھی مثال دے چکا ہوں بار بار, حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو. حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے, زلیخا نے دعوت دی گناہ کی, اور دعوت دینے کے وقت سارے دروازوں پر تالے ڈال دیا کہ راہ فرار نہ ہو, بھاگنے کا راستہ باقی ہو, تالے ڈال دیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ تالے پڑے ہوئے ہیں دروازوں پر, لیکن جب اس نے گناہ کی دعوت دی تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ تالے پڑے, پھر بھی دروازے کی طرف لپکے, دروازے تک بھاگے. حالانکہ پتا ہے کہ دروازے بند, تالے پڑے ہوئے, لیکن دروازے تک اس لیے پہنچے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ سکے کہ یا اللہ اس دروازے تک پہنچتا تو میرا کام تھا, آگے دروازے کھولنا آپ کا کام. اگر وہاں تک نہ بھاگتے تو تالے دروازے کھلنے کی کوئی گارنٹی نہیں, لیکن کیونکہ اب وہاں تک بھاگے اور بھاگ کر کہہ دیا کہ یا اللہ یہ میرے بس کا کام تھا, آگے دروازے کھولنے میرے بس کا کام نہیں, یہ آپ کھولیں گے اپنے سے. اللہ تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. اگر آپ نے یہ کام مجھ سے دور نہ کیا اس کو, تو میں جاہلوں سے ہو جاؤں. جب دیکھا اللہ تعالیٰ نے, جب بندہ میرا اپنے بس کا کام کر گزرا, اپنے حصے کا کام کر گزرا, تو بار بار فرماتے ہیں اب ہم کریں گے کام, تو تالے ٹوٹ گئے, دروازے کھل گئے. وہاں رومی فرماتے ہیں کہ گرچہ رکھنا نیس عالم را پدید, گرچہ رکھنا نیس عالم را پدید, خیرہ یوسف وار میں باید دوید. کہ اس عالم کی دنیا کے اندر بھی اگرچہ تمہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا بھاگنے کا, گناہوں سے, فحاشی سے, عریانی سے, بددینی سے بھاگنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا,
لیکن جس طرح یوسف علیہ السلام دروازے تک بھاگے تھے تم بھی دروازے تک بھاگ تو جاؤ اور پھر کہو اللہ سے کہ یا اللہ آگے آپ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دروازے کھلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آئے گی۔ یہی موضوع ہے اس حدیث کا کہ جو ایک بالش میری طرف بڑھتا ہے تو میں ایک گز کی طرف بڑھتے چلا جاتا ہوں۔ تو بھائی روز رات کو عشاء کے وقت جب رات کو سونے لگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز، یا اللہ یہ دن گزر گیا، اس کے اندر اتنی چیزوں سے بچ سکا، اتنی سے نہیں بچ سکا، اتنا کام کر سکا، اتنا نہیں کر سکا، یا اللہ مغلوب ہو گیا، آپ اپنی رحمت سے اس مغلوبیت کو دور فرما دیں۔ میں چاہتا ہوں آپ کے راستے پر چلنا اور بڑھنا، لیکن یہ نفس و شیطان ماحول جو مجھے بتاتے ہیں، خراب کرتے ہیں، اے اللہ ان کے اوپر مجھے غلبہ عطا فرما۔ یہ دعا آپ کو مانگ لیا، اور صبح کو جب نکلو تو اس وقت میں یہ تہیہ کر کے نکلو کہ کچھ نہ کچھ عمل آج زیادہ بہتر کروں۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کا آج اور کل برابر ہو گیا، آج اور آئندہ کل برابر ہو گئی تو وہ بڑا خسارے میں، کہ کوئی ترقی نہ کی اس نے ایک دن، دونوں میں کچھ تو ترقی کی ہوتی، کچھ تو آگے بڑھا ہوتا۔ اس واسطے دعا کرو، حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے فرمایا کہ اللہم اجعل یومنا خیرا من امسنا وغدنا خیرا من یومنا، اے اللہ ہمارے آج کو گزشتہ کل سے بہتر بنا دیجیے اور ہمارے آئندہ کل کو آج سے بہتر بنا دیجیے۔ یہ دعا کرو اور تہیہ اور عزم کر کے کام کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ مدد فرمائیں گے اور انشاءاللہ رفتہ رفتہ لڑکتے پڑکتے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ منزل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اس پر مجھے بھی آپ کو بھی سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، یا اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم بے ہمت عطا فرما، بے حوصلہ عطا فرما، یا اللہ